السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 13 جولائی ہے اور منگل کا دن سن 2021۔ اچھی 3-4 خبریں ہیں، اگر ہم ان کو ملا کے دیکھیں تو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو اب جو امریکہ ہے اس نے اور ان کے جو ہواری ہیں پاکستان میں، انہوں نے یہ کیمپین چلانا شروع کر دی ہے کہ پاکستان سے تو امریکہ نے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے، اور یہ تو پتہ نہیں بحث کیوں شروع کر دی گئی ہے، اور امریکہ نے باخبر کر دیا ہے پاکستانی حکام کو کہ جناب آپ یہ ہمارے خلاف کیمپین کیوں چلا رہے ہیں۔ بڑے انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں امریکہ خود سے کچھ نہیں کہہ رہا، پاکستانی سفارتکاروں کو بلاتے ہیں وہ، اور پاکستانی صحافیوں کو بلاتے ہیں، سیاستدانوں کو بلاتے ہیں اپنی ایمبیسی کے فنکشنز میں، ان کو اچھے اچھے مشروب پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آ کے سارے کے سارے یہی لکھتے ہیں کہ جناب امریکہ نے تو فوجی اڈے مانگے ہی نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ساری بحث پاکستان نے شروع نہیں کی تھی۔ امریکی ایک صحافی نے وزیراعظم عمران خان سے ایک انٹرویو میں سوال کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کیا اڈے دیں گے افغانستان کے اندر، اگر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو ضرورت ہوئی، تو پرائم منسٹر نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس سے پہلے جو سینٹ کی جو مختلف جو کمیٹیز کی ہیئرنگز تھی، وہاں پر جو امریکن عہدیداران تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، کہ وہاں سے جب ہم نکلیں گے تو پاکستان اب گراؤنڈ پر اور زمین پر فیسیلیٹیٹ امریکہ کو کرے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہ پاکستان نے ڈیبیٹ شروع نہیں کی تھی، یہ ڈیبیٹ جو تھی وہ شروع امریکہ کی طرف سے ہوئی، امریکی صحافیوں کی طرف سے ہوئی، جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس پر بات کر دی، اور پاکستانی حکام نے کلیئرٹی کے ساتھ اس پر بات کی، پاکستان کی عسکری قیادت وزیراعظم کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر کا فیصلہ وہی ہے، تو اب اس کے بعد یا تو اپنی خفت مٹانے کی بات ہے یا پھر کوئی اور نئی چال ہے۔ اب وہی جو ساری وہ پرو امریکن جرنلسٹ جو ہیں، یا وہ میڈیا آؤٹلیٹس، یا وہ لوگ جو امریکہ کی سپریمیسی بہرحال کسی نہ کسی صورت میں چاہتے ہیں، ذہنی طور پہ غلام ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اب دیکھ لیں، آپ اخبارات میں روزانہ آپ کو ملے گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ جناب امریکہ نے تو مانگا ہی نہیں اور یہ پاکستان نے پتہ نہیں کیوں کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز تھی، میں نے کہا کہ میں اپنے ویلاگ کے آغاز میں آپ سے یہ شروع کروں۔ اب 3-4 چیزیں ہیں جو آج میں بات کروں گا۔ ایک تو حامد میر صاحب، بڑے نون اینکر، جیو ٹی وی بہت بڑا چینل، اور 8 بجے کی پرائم ٹائم سلاٹ، وہ میرا خیال ہے 2 دہائی ہو گئی آلموسٹ ان کو وہ اس پہ کرتے ہوئے۔ بیچ میں تھوڑا سا ان کا ایک مختصر سا ٹائم تھا جس میں وہ CNN میں گئے، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں، میں آپ کو نام بتاؤں گا جو جن پر جیو ٹی وی غور کر رہا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 8 بجے کی جو سلاٹ ہے وہ کریں گے۔ تو حامد میر کا متبادل جو ہے وہ تلاش کر لیا اب جیو ٹی وی نے، اور اگلے کوئی 10-12 دنوں میں اس کو میٹیریلائز کر لیا جائے گا، وہ میں آپ کو ابھی اس کا نام بتاتا ہوں۔ وفاقی کابینہ میں آج بڑی اہم تبدیلی ہے، اور آج یعنی اس کا اہم اجلاس ہے۔ تبدیلیوں کی بھی خبر ہے ہمارے پاس، لیکن وہ عید کے بعد کی ہے۔ اس اہم اجلاس میں بہت ساری چیزیں ایجنڈے پر ہیں، لیکن ایک تحریک لبیک کے حوالے سے فیصلہ ہوگا آج کہ کیا ان پر پابندی برقرار رہے گی یا نہیں، اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ کابینہ کی جو کمیٹی ہے وہ اس نے اپنی رائے دے دی ہے۔ کابینہ نے یہ تو کمیٹی میں یہ تو رپورٹ میں یہ تو لکھا ہے کہ وائلنس ہوا اور اس میں پکڑے گئے، لیکن اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے پاس فوراً فنڈنگ آ رہی ہے، تحریک لبیک کسی بیرونی ایجنٹ کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہے۔ لیکن اب فیصلہ جو ہے کمیٹی نے کابینہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ وفاقی کابینہ اس حوالے سے اس میں تقسیم ہے، اس میں جو لبرلز ہیں جن کو جن کو وہ شیریں مزاری کنٹرول کر رہی ہیں، یعنی جس طرح کی وہ ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے جو لبرل جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پر پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں جن میں وزیر مذہبی امور بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ تو آج ایک بڑا اہم اجلاس ہے اور اس میں وفاقی کابینہ اپنا فیصلہ کرے گی۔ وہ خبر جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کر دیں گے۔ کابینہ میں تبدیلی کی بات کی تھی،
اس میں وزیر اعظم صاحب نے بہت ہی جو قریبی اراکین ہیں ان سے مشورہ کیا. ایک تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہیں عید کے بعد وہ حلف اٹھا لیں گے. پھر اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ایک وزیر لینا ہے. اس حوالے سے جو سینیٹر انوار الحق کاکڑ ہیں ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو اس میں شمولیت کر لی جائے گی, باپ کی طرف سے وہ نمائندگی دیں گے. ایک اور وزارت جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دینے کی حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے, کراچی میں ان کی پریزنس کو زیادہ بنانے کے لیے, تاکہ وہ شہروں میں ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ کر سکے, مقابلہ کر سکے ان کا. اور ایک اس میں اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2 یا 3 وزراء کے محکمے تبدیل کیے جائیں, ان سے کچھ وزارتیں واپس لے لی جائیں. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے وفاقی کابینہ کا. اور میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عید کے بعد اس بات کا بہت امکان ہے, وزیر اعظم صاحب نے مشورہ کیا کہ غلام ارباب رحیم صاحب کو ایک اہم پوسٹ دی جائے اور وہ عمران اسماعیل صاحب کی جگہ ان کو گورنر بنانے کی جو تجویز ہے اس پر بڑی سنجیدگی سے عمران خان صاحب نے مشورہ کیا. جی ڈی اے بھی اس پر راضی ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اوکے کیا ہے, کیونکہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کی جو کارکردگی ہے, وہ پی ٹی آئی میں کوئی تحرک پیدا نہیں کر سکی کراچی میں. تو وہ ایک ایسی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں, لیکن یہ سارا فیصلہ عید کے بعد ہوگا. اب افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر افغان جو ہیں وہ قبضہ کر رہے ہیں, اور قندوز میں انہوں نے جو افغان فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز بھی مار گرائے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو بہت سارے جو بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن جسے ہم بی ایل اے کہتے ہیں, جس کو بھارت سپورٹ کرتا ہے, جو سو کالڈ ایک تنظیم ہے افغانستان میں اضافے کرنے کے لیے, وہ اس کے اب وہاں پر جو کیمپس ہیں ان کی نشاندہی ہوئی ہے, ان کے سیٹلائٹ امیجز آئے ہیں. اینو مینو کا علاقہ ہے قندھار کے پاس, وہاں سے بھاگے ہیں ڈپلومیٹس بھی بھاگے ہیں, بی ایل اے کے لوگ بھی بھاگے ہیں. ہرات میں بھی جو جیسے کونسل خانہ خالی ہوا ہے وہاں پر سے بھی جو اس طرح کے کیمپس تھے وہ خالی ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑا ریلیف پاکستان کو ملنے والا ہے. جو بھارت دہشت گردوں کو بھیج رہا تھا پاکستان میں, اب ان سے خاصی حد تک پاکستانی فورسز کو کامیابی ہوگی کہ وہاں سے اب وہ جو سلسلہ تھا وہ رکے گا. اب میں جو ایک پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کے بعض قائدین نے باقاعدہ طور پر پبلکلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ پبلکلی یہ بات کریں گے کہ پاکستانی اداروں کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس حوالے سے جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ ان میں ایاز صادق صاحب ہیں, ان میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, ان میں خواجہ آصف صاحب ہیں, اور انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ ہمارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے وہ نامناسب ہے. اور وہ اگر ہم نے یہ اپنے آپ کا اپنا رویہ درست نہیں کیا سیاست میں, یہ جو ہم ایک دوسرے کو اس حد تک گالی گلوچ نکال رہے ہیں کہ نظام ریاست جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہم سب ریگریٹ کریں گے. یعنی نون لیگ نے اس بات کی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ جو ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ وہ نظام کی تبدیلی جو ہے وہ ہونے کو قریب ہے. اور اس میں کھل کر انہوں نے گفتگو کی ہے, اور خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی باری آ گئی ہے. تو یہ بیسیکلی اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح پاکستان کے اندر لیجسلیشن اور دیگر مسائل ہیں, نون لیگ کو اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید کوئی اس قسم کی بات ہو جائے جس میں یہ سارے کا سارا نظام ہی گول نہ ہو جائے. وہی جو ہم پہلے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر سکا تو پھر کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی پارٹیسپیشن ہو. تو بڑا یہ انٹرسٹنگ ہے, اور اس کو آنے والے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں صورتحال اس حوالے سے بھی واضح ہو جائے گی. بڑی انٹرسٹنگ ایک سچویشن پیدا ہوئی سینٹ میں. وہاں پر جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے شہری رحمان صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں ان سے کہا کہ آپ
آپ دادی اماں شہری رحمان، تو وہ بہت خفا ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جینڈر کی ڈسکریمنیشن کی بات کی، آپ نے مجھے دادی اماں کیوں کہا ہے؟ وہ جیسے خواتین بھڑک اٹھتی ہیں جب آپ ان کی ایج کی بات ان سے کریں۔ تو شہری رحمان صاحبہ کی جو تاریخ پیدائش ہے جب ہم نے دیکھا تو وہ 1960 کی ہے، تو وہ تقریباً 61 سال کی ہیں۔ اور فیصل جاوید صاحب نے اس موقع پر یہ کہا کہ آپ دادی اماں تو ہیں، تو جس پر شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف میں عدم اعتماد کی تحریک لاؤں گی، اور فیصل جاوید سے کہا کہ فیصل جاوید تم بھی میری مدد کرو گے۔ تو ایک بڑا وہ جو خواتین کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے ایج کا، وہ بھڑک اٹھا۔ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ۔ اب کیونکہ ویلاگ میں ختم کرنے والا ہوں تو آپ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ کون شخص ہے جو حامد میر کی جگہ لے گا۔ بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے، بہت سارے لوگ تھے جس پر ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جنگ کی انتظامیہ، جیو کی انتظامیہ غور کری تھی۔ پہلے تو 1-2 مہینے بہت انہوں نے انتظار کیا، بڑی ریکنسیلیشن کی کوششیں ہوتی رہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ جو ساری موو ہے یہ رک جائے اور حامد میر صاحب واپس 8 بجے آ جائیں۔ میں تو بالکل پبلکلی اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ کسی پر جو کسی کے بھی جو خیالات ہیں وہ اگر قانون کے خلاف ہیں، اگر وہ قانون کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ عدالت سے جا کے اس کا فیصلہ لیں، لیکن دباؤ کی بنیاد پر کسی بھی آواز کو خاموش کرنا، میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں۔ میں ان پرنسپل یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کی گارنٹی ہمیں پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ ان کی انتظامیہ کا معاملہ ہے تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ سما کے اینکر ہیں ندیم ملک صاحب، ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آلموسٹ فائنل ہو گیا، اور اگلے 2-3 ہفتوں میں اس بات کا امکان ہے کہ ندیم ملک صاحب بڑے زبردست اینکر ہیں، بڑے نرم گوئی ہے، اور بڑے میچورٹی کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں۔ سما کو تو اس کا بڑا نقصان ہوگا بہرحال، لیکن وہ پتہ یہ چلا ہے کہ اب وہ شاید اگلے 10-12 دنوں میں جیو کو جوائن کر لے۔ سما کی مینجمنٹ پر سنا ہے ان کی مینجمنٹ بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور نئے مالکان ہیں لاہور سے جنہوں نے وہ چینل خریدا ہے، سیاستدان ہیں، علیم خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ چینل خرید لی، ان کی فیملی نے، ایکسکیوز می۔ تو اب وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں، جیو ان کو لے لیتا ہے، یا پھر واپس کچھ حامد میر صاحب کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، یا کوئی اور شخص۔ ابھی تک جو فیصلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے 2-3 ہفتوں میں جناب ندیم ملک صاحب 8 بجے کا شو جیو ٹی وی سے کرنے کی یہ ایک پلاننگ ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔